السلام علیکم، نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا۔ آج ایک سیمینار تھا جونا گڑھ کے حوالے سے۔ جونا گڑھ کا شاید آپ نے نام سنا ہو، لیکن اس کی تاریخی حیثیت، پاکستان کے ساتھ اس کا شامل ہونا اور پھر اس کا تاریخ کے صفحات میں گم ہو جانا، وہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس پہ آج خاصی ڈسکشن ہوئی۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ہماری ریاست اور حکومتیں آج جونا گڑھ کے حوالے سے اتنی دیر سے کیوں بیدار ہوئی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ یہی سوچ ہے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ شاید بین الاقوامی جو سسٹم ہے وہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ انصاف کیا اور نہ ہی جو مسلمان تھے جونا گڑھ کے ان کے ساتھ انصاف کیا، اور اس کا خمیازہ نہ صرف آج کشمیری اٹھا رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے جونا گڑھ میں کیا وہی روایت ہندوستان نے کشمیر میں 5 اگست 2019 کو کی۔ اور آج جو بیداری کی وجہ بھی ہے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی آواز بلند نہیں کریں گے اپنے حق کے لیے، کوئی آپ کو آپ کا حق نہیں دے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی مقدمہ کیا تھا جونا گڑھ کا جو انڈیا نے جس کو وائلیٹ کیا اور جس کی آج آپ نے بات بھی کی؟ بیسک مقدمہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، جونا گڑھ کے اندر جو تقسیم ہند کے اصول تھا اس کے مطابق جو ریاستی یعنی جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں ان کو طریقہ کار یہ تھا کہ اگر تو انہوں نے پاکستان یا ہندوستان کے اندر شمولیت اختیار کرنی ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کریں گے، پھر ان کی جو اسٹیٹ کاؤنسل ہے یعنی کہ جو بھی ان کی کاؤنسل ہے وہ اس بات کا احاطہ کرے گی کہ کیا جو فیصلہ کیا گیا سوورن کی طرف سے وہ درست ہے یا نہیں، اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس کی تائید کرتے ہیں تو اس کو کمپٹیشن یعنی کہ اس کو جو ہے یہ سمجھا جائے گا کہ تقسیم ہند مکمل ہوگی، یعنی کہ اس ریاست کا اس ملک کے ساتھ الحاق ہو جائے گا۔ جونا گڑھ کے اندر نہ صرف ان کے نواب نے بلکہ ان کی جو کونسل تھی انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کی تائید کی۔ اس کے بعد اگست سے لے کے نومبر تک ہندوستان کی حکومت نے مفروضہ بنایا کہ وہاں ہندو مسلم فساد ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ پہلے ان کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگائیں، پھر ان کے اوپر سول پابندیاں لگائیں، اور پھر اس کو جو ہے غیر قانونی طور کے اوپر اپنے اندر ضم کیا، یعنی کہ ایک ایسی چیز جو پاکستان کا حصہ تھی اس کو اپنے اندر ضم کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اگر پنجاب کے اندر جس کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا نہ بہاولپور، اس کے بعد آپ اس کے اوپر جو ہے قبضہ کریں، تو یہ غیر قانونی قبضہ تھا، اور 5 اگست 2019 کو جو ہندوستان نے کشمیر کے ساتھ کیا وہ بھی کچھ اسی طرح ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں بھی انڈیا فوجیں داخل کرتا ہے، قبضہ کرتا ہے۔ ہم بنگلہ دیش میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں ہماری غلطیاں تھیں یا نہیں تھیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ مہاجرین کا اور دیگر ایشوز بنا کے داخل ہو جاتے ہیں۔ جونا گڑھ کا بھی آپ فرما رہی ہیں کہ وہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ مسلم فسادات کا، اور دوسری سائڈ پہ دنیا کی جو سپر پاورز ہیں ہم ان کے لیے ڈو مور بھی کرتے ہیں، سٹینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنا مقدمہ ہم وہاں پیش نہیں کر سکتے یا وہ ہماری سنتے نہیں؟ نہیں، دیکھیں، ہم اپنا مقدمہ پیش نہیں کرتے۔ اگر ہم حقائق کی مبنی پہ بات کرتے تو آج اگر ہم نے کشمیر کے معاملے پہ دنیا کے اندر یہ بات باور کروائی ہے تو ہم جونا گڑھ کے معاملے میں بھی کروا سکتے تھے، کیونکہ الحاق جو ہے مکمل ہو چکا تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا، اور یہ جو تمام چیزیں جو اس کے بعد پریزیڈینشل آرڈرز ہندوستان کی طرف سے آئے وہ اس اگست کے بعد، اس الحاق کے بعد، اس فیصلے کے بعد ہندوستان نے کرنے شروع کیے، اور اس کے بعد بھی مسلم ہندو فسادات کی بنیاد پہ وہ اندر داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے پہلے جو ہے مختلف بیانات کیے، پہلے جو ہے ریفرینڈم کو کرانے والا بندہ وہاں تعینات کیا، پولیس کو ختم کیا، وہاں جو ہے نئے پولیس کے دستے وہاں بھیجے، اور اس کے علاوہ وہاں کی جو فوج تھی جو وہاں تعینات تھی، جو برٹش فورس تھی، اس فورس کو وہاں سے نکالا، یعنی کہ جس وقت انہوں نے جونا گڑھ کی ریاست کے اوپر قبضہ کیا اس وقت تقریباً وہاں صرف 200 لوگ تھے جو ایک عسکری تربیت یافتہ تھے۔ تو ایسی صورتحال میں آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ریاست نے اس کا دفاع نہیں کیا، اور اندرونی طرف سے کوئی اپرائزنگ نہیں ہوئی جیسے کہ کشمیر میں ہوئی، جہاں لوگ باہر نکلے، جو ریاست کے جو سربراہ تھے اس وقت ان کے فیصلے کے خلاف۔ جونا گڑھ میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن جو انہوں نے اقتصادی پابندیاں لگائیں، جس طرح انہوں نے کام کیا اور جس طرح انہوں نے مختلف جو ہندوستانی حکم نامے ہیں، صدارتی حکم نامے یا پریزیڈینشل آرڈیننسز، اس کے تحت انہوں نے یہ کارروائی کی۔ ڈاکٹر صاحب، اب فائنلی اب کتنی حد تک آپ پر امید ہیں کہ 2 نیوکلر پاورز ہیں، اور سردار صاحب کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ اے جے کے کہ ہمیں جو ہے نا اب کوئی عملی طور پہ آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں صرف مذاکرات تک جو ہے نا وہ نہیں کرنا ہوگا۔ پہلے فاروق حیدر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ کشمیری خواتین انتظار کرتی ہیں ہر صبح
کہ پاکستانی فوج آ رہی ہے، ان کا اشارہ اس طرف تھا یا آپ نے کیا سمجھا ہے؟ میں درست دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ نہ صرف ہم نے اپنے لوگوں کے اندر کشمیر اور جوناگھ کی جو چیزیں ہیں، جو ہوا ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، اس کو بات دنیا تک پہنچانی ہے، لیکن پاکستانیوں تک بھی پہنچانی ہے۔ اور اگر آپ یہ پہنچا دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی ایک ترجیحات میں سے اور اس ترجیح کے لیے آپ کچھ بھی کریں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں تک ان کی آزادی نہ پہنچا سکیں۔ اچھا، لاسٹلی ایک آر جو ہوا تھا پاکستان اور جوناگڑھ کے نواب صاحب کے درمیان، اس کی اب انٹرنیشنل لاز کے مطابق آپ کی خاصی نظر ہے ایسے ایشوز پہ، تو وہ کیا اہمیت ہے؟ اس کی اہمیت ایسی ہے جیسے تقسیم ہند کی۔ اگر آپ تقسیم ہند مانتے ہیں اور اس کے اصول مانتے ہیں تو آپ اس ایکسیشن ڈاکیومنٹ کو بھی اسی طرح مانیں گے۔ اگر آپ تقسیم ہند اور اس کے اصول سے نفی کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ ایک مختلف نقطہ ہے، پھر اس کے تحت تو ہندتوا کا جو بیانیہ ہے وہ درست ہے، لیکن آج پاکستان معرض وجود میں ہے، آج ہندوستان معرض وجود میں ہے، اور یہ تقسیم ہند کے اصول کی بنیاد کے اوپر جو فیصلے وہاں کیے گئے، ان فیصلوں کی تائید اور ان فیصلوں کے امپلیمنٹیشن کے بعد یہ ریاستیں قائم ہوں۔ اس لیے آپ تقسیم ہند کی اگر نفی کرتے ہیں اور ان اصولوں کی نفی کرتے ہیں تو آپ ان دونوں ریاستوں کی معذر وجود میں آنے کی نفی بھی کرتے ہیں۔ یہ اتنے ہی قائم ہیں جیسے 1947۔ بس آپ کی اجازت سے ایک لاسٹلی ود ہمبل ریکویسٹ کہ یہ ہمارا مقدمہ صرف جوناگڑھ تک ہے، کشمیر تک ہے، یا اس کے علاوہ بھی انڈیا کے پاس کچھ ریاستیں یا کچھ علاقے ہیں؟ ہندوستان کے پاس حیدرآباد ہے، ہندوستان کے پاس اپنی مناور جو ہے 2-3 ریاستیں اور بھی ہیں جہاں آپ نے یہ مقدمہ آپ لڑ رہے ہیں اور آپ یہ مقدمہ لڑیں گے، لیکن جوناگڑھ کا جو واقعہ ہے اس کے اندر آپ کے پاس دستاویز موجود ہیں، اور نہ صرف دستاویز موجود ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت بین الاقوامی تاریخ کا حصہ بھی ہیں، اور ہندوستان کی جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے اس کے تحت بھی اب تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں، یعنی کہ آپ ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔